اب یہاں پر ایک اور علمی بحث آتی ہے کہ اب قرآن جو نازل ہوا، یہ یاد رکھیے کہ قرآن 2 بار نازل ہوا، 2 مرتبہ نازل ہوا پورا قرآن۔ اس کے لیے قرآن میں 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک لفظ انزال اور دوسرا لفظ تنزیل۔ عربی زبان میں نزل ینزل کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اترنا، اور انزل ینزل انزالن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دفعتاً ایک بار اتار دینا، ایک ساتھ اتار دینا۔ اور نزل کے ساتھ اگر ہم بھی لگا دیں، نزل بھی، تو یہ بھی پھر انزل کے معنی میں آ جاتا ہے، اتارنے کے معنی میں۔ ہاں ایک فرق یہ بھی رہتا ہے کہ نزل بھی میں اتارنا بھی ہے اور ساتھ میں خود بھی اترنا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نزل به الروح الامین، کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کو لے کر اترے، یعنی قرآن بھی انہوں نے اتارا اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی آئے، تو نزل به الروح الامین۔ اور انزل ینزل انزالا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک ساتھ دفعتاً اتار دینا۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے نزل ینزل تنزیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تدریج کے ساتھ گریجولی اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقتاً فوقتاً نازل کرنا۔ فار ایگزامپل آپ ایک اور ورڈ لیجیے، عربی زبان میں اعلام کا مطلب ہوتا ہے بات پہنچا دینا، خبر دے دینا، مطلع کر دینا۔ تو اعلم یعلم اعلاما کا کیا مطلب ہوا کہ ایک بات میرے پاس آئی، اس بات کو میں نے آپ کو ایک ساتھ ہی دفعتاً بتا دیا، آپ کو خبر دے دی میں۔ لیکن جب ہم تعلیم استعمال کرتے ہیں تو علم یعلم تعلیما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے مخاطب کو پڑھانا، بتانا، اس کی تمام صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ آج میری کتنی بات سمجھ سکتا ہے، آج اس کو کتنا پڑھانا مناسب ہے، پھر کل اس کو کتنے دنوں بعد پھر پڑھایا جائے، پھر جب پڑھایا جائے تو پھر کتنا پڑھایا جائے، وقتاً فوقتاً۔ تو قرآن کے لیے یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ انزال اور ایک لفظ تنزیل، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہاں نازل کرنے کے لیے انزل ینزل انزالا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی دفعتاً ایک بار میں پورا قرآن نازل کیا۔ سورۃ الدخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہاں پہ بھی لفظ انزال استعمال ہوا ہے، یعنی پورا قرآن ایک ساتھ نازل کیا۔ اب یہ کب ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے صراحتاً فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا گیا، پورا قرآن، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یعنی وہ آسمان جو اس دنیا سے قریب تر ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، پہلا آسمان ہم جسے کہتے ہیں، وہاں پر پہلے آسمان میں ٹھیک کعبے کے اوپر ایک گھر ہے، وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس گھر کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، روایت میں بیت العزہ کا نام ہے۔ تو اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر نازل کیا گیا، پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا گیا۔ تو اس نزول کو انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے، لفظ انزال سے، جیسا کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے انزال کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا۔ تو یہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حصے حصے میں ٹکڑے ٹکڑے میں قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کی مدت میں۔ تو اس نزول کو جو بعد میں ہوا، جو بیت العزہ سے پہلے آسمان سے
جو قرآن کا نزول ہوا اس نزول کے لیے قرآن نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا دوبارہ سمجھاؤ؟ دوسرے نزول کے لیے جو دوبارہ نزول ہوا پہلے آسمان سے، پہلا نزول کب ہوا؟ لوح محفوظ سے. لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ بہت سنتے ہیں ہم لوح محفوظ کا نام. لوح محفوظ ایک تختی ہے، یا یوں کہیں وہ ایک کتاب ہے جس میں تمام مخلوق کی، تمام پورے کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور وہ تمام چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کو لوح محفوظ بھی کہا ہے، کتاب بھی کہا ہے، ام الکتاب بھی کہا ہے، کتاب مکنون بھی کہا ہے. تو یہ سارے نام اسی لوح محفوظ کے ہیں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. اسی طرح فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کہ اس زمین میں یا تمہارے اوپر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی میں نے کتاب میں اسے لکھ دیا ہے. کتاب میں وہ چیز موجود ہے. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ تقدیر کی کتاب ہے. وہ ایک تختی ہے، سب سے بڑی کتاب ہے. تو اس کتاب کو لوح محفوظ کہتے ہیں. تو جہاں اس میں تمام مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہیں پر قرآن کریم بھی اسی میں لکھا ہوا ہے. ہر ایک چیز اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ایک پتا گرتا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے. تمام مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی، وہیں قرآن کریم بھی لکھا ہوا ہے، موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. اسی طرح فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ قرآن کریم جو ہے یہ ام الکتاب میں موجود ہے. ام الکتاب سب سے بڑی کتاب. سب سے بڑی کتاب کیا ہے؟ وہی لوح محفوظ ہے، جس میں پوری دنیا کی ہر چیز کی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کون سی چیز کس وقت کس طرح واقع ہوگی، کس وقت واقع ہوگی، یہ بھی لکھ دیا. تو اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. تو لوح محفوظ سے سب سے پہلے پورے قرآن کریم کو اٹھا کر آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا. فرسٹ آسمان جو ہے، پہلا آسمان، وہاں پہ نازل کیا گیا پورے قرآن کو ایک ساتھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انزال کے لفظ سے بھی قرآن کے نزول کو تعبیر فرمائے. اس کے بعد پھر اس آسمانی دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا چند آیتیں نازل فرماتے رہے، وقفے سے رک کر 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہوا. تو یہ جو دوبارہ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو تنزیل کہتے ہیں. اس کی وضاحت اور ہو جائے گی جب ہم سورہ آل عمران کی آیت کو بھی دیکھیں گے، سورۃ النساء کی. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو حقیقی ایمان لے آؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل. تو جب قرآن کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نزل کا لفظ استعمال کیا، اور جب پچھلی کتاب کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انزل کا لفظ استعمال کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل جو نازل کی گئی یہ دونوں کتابیں، تو یہ دفعتاً نبی کو دے دی گئی، ایک ساتھ دے دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات تختی کی شکل میں دے دی گئی. اس طرح نہیں ہوا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ قرآن تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. آج چند آیتیں نازل ہوئیں، پھر کچھ دن بعد مزید چند آیتیں نازل ہوئیں، پوری 23 سال کا وقفہ لگا، پورے 23 سال کا. اس طرح نہیں ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، مکمل تورات ایک ساتھ دے دی گئی. تو یہ فرق ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح آل عمران کی بھی جو آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل،
یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا قرآن کے متعلق نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور انجیل کے متعلق اور تورات کے متعلق انزال کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو فرق واضح سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، انزال کسے کہتے ہیں اور تنزیل کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن بتدریج نازل ہوا، 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی؟ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ اعتراض مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کہ یہ قرآن آپ پر، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پورا قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہی تھا کہ العیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو اپنے سے بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ اپنی طرف سے سوچ سوچ کر، آج 5 آیتیں انہوں نے اپنے سے بنائی، پھر کل بنائی، اس طرح انہوں نے لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی کو شاعر کہا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شاعر پوری زندگی میں جتنے بھی اشعار کہنے والا ایک ساتھ نہیں پیش کر دیتا، وہ تو سوچتا ہے، پھر بعض کبھی قصیدہ سناتا ہے، کبھی غزل بنا کر پیش کرتا ہے، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اشعار لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، تو یہ ایک ساتھ پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ وقت چونکہ کم ہے، وہ جواب کیا ہے، کیوں اس طرح ہوا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں کہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔